جتنے تو نا بے حیا لوگ یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہوتے ہیں، ہوتے مسلمان ہیں، کہتے ہیں مسلمان، لیکن یہ اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بے حیا ہوں، ہم بے حیا نا، بے حیائی عام ہو، ہمیں گناہ کے موقع ملے اور دوسرے لوگ بھی اس طرح کے ہو جائے. یعنی ان کا دماغ سوچ کیا ہوتی ہے؟ کافروں والی سوچیں، کافروں والی فکریں، کافروں کا ان کا طریقہ ہوتا ہے. جیسے کافر لوگ گناہ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی بھی سوچیں یہی ہوتی ہیں، ان کا بھی نظریہ یہی ہوتا ہے. اس لیے یہ جتنے بے حیا لوگ ہیں اسلام کے، اللہ رسول کے سخت ترین دشمن ہیں، اور یہ مسلمان ہونے کے باوجود یعنی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ گناہ کریں. یہ شیطان کی حقیقت میں یہ ایک جماعت ہے، یہ شیطان کا ٹولہ ہے. یہ بڑے بدترین لوگ ہیں، کلمہ بھی پڑھیں گے، کہیں گے مسلمان، دوسرے لوگوں کو غلط گائیڈ کریں گے. یعنی شیطان کی دیکھیں کتنی بڑی سخت چال. اللہ پاک برائی سے روکنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ برائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو بندہ بھی یہ کسی کو برائی کی تعلیم دیتا ہے وہ سوچ لے، غور کر لے، فکر کر لے، وہ شیطان کا ساتھی ہے. جتنے لوگ ہیں نا فحشہ لوگ، فلمیں بنانے والے، ڈرامے بنانے والے، ڈانس کرنے والے لوگ، مجرا کرنے والے، یہ سارے کے سارے شیطان کا ایک ٹولہ ہے. اس نے کوئی تھوڑا سا ٹولہ نہیں بنایا، ایک تو منافق بنائے، ایک کافر بنائے، پھر بے حیا لوگ اس نے بنائے، اپنے ساتھی بنائے، پھر اس میں ظالم لوگ بنائے. یعنی مسلمان ہے اس کو یہ تنظیم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ کسی کی زمین کے اوپر، کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لے گا. وہ سوچتا ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں، اس کی ایسے حرکتیں، ایسی آتے ہیں، اس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے. میں اس کی زمین کے اوپر قبضہ کر لوں، میں اس کے مکان کے اوپر قبضہ کر لوں. یعنی وہ ظالم بن جاتا ہے. جب وہ ظلم کرتا جاتا ہے اور وہ اور بھی ساتھی پیدا کرتا ہے، اور بھی اپنے ساتھی پیدا کرتا ہے. یعنی اپنے ساتھی پیدا کرتا ہے، تم بھی یہ کام کرو، تم میرے ساتھ مل جاؤ، ہم مل بانٹ کے یہ کام کریں گے. یعنی مطلب کیا ہے کہ شیطان کا ہر طریقہ علیحدہ علیحدہ، جدا جدا. بندہ پھر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا تگڑا ہوں، وہ بولتا ہے کہ میں بڑا انصاف کر رہا ہوں. کوئی بندہ آ کے اس کو بولتا ہے فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس نے دونوں سے پوچھی نہیں بات، ایسے ہی فیصلہ کر دے گا تم نے ہاں کیا، اس کے ساتھ ظلم کر دے گا. اپنی خواہش کی وہ من مرضی کرتا ہے. اسی طرح وہ بہت سارے لوگوں کو یعنی ظالم بناتا ہے. یعنی یہ مختلف گروہ ہیں جو بری تعلیم آتے ہیں، برے کام کرتے ہیں. یعنی یہ لوگ اللہ کے ساتھ لڑائی انہوں نے لی ہوئی ہے، جھگڑا کہ ہم نے اسلام کو برباد کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، جو لوگ کسی کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی بندہ رشوت لے کے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ وہ یہی کر رہا ہے نا کہ اسلام کی، اللہ پاک کے دین کی مخالفت کر رہا ہے. یہ ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. ایک بندہ چرس بیچتا ہے، پاؤڈر بیچتا ہے، شراب بیچتا ہے، وہ بدترین دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ شراب پیئیں، چرس پیئیں، پاؤڈر پیئیں. اس کی عقل اتنی مر گئی، اتنی ختم ہو گئی ہے، وہ پیسوں کے لالچ میں، چکر میں
اس کی یہ خواہش ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا نشے کریں، وہ گمراہی میں لگا رہا ہے۔ جو ڈانس کرنے والی، مجرا کرنے والی عورت ہے، وہ اپنا جسم کی نمائش کر رہی ہے، کیا کہ سارے لوگ مجھے دیکھیں۔ وہ شیطان کے دین کی خدمت کے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کو چاہیں گے، وہ اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک بندہ افیسر ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ جتنے لوگوں کو رشوت کی تعلیمات دے رہا ہے، یعنی وہ کتنی شیطان کی مدد کر رہا ہے، کتنا وہ اسلام کا دشمن ہے۔ ایک بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، وہ کتنا اللہ پاک کے لوگوں کا دشمن ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیا تعلیم ہے؟ وہ دوسروں کو بھی سب بول رہا ہے تم چوری کرو، ڈاکہ مارو۔ یہ بڑی بڑی طرح طرح کے لوگ ہیں، اور ان سب کا مشن، مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کو ہرائیں، اور لوگ، ہم ڈاکو ہیں تو ڈاکو بن جائیں، چور ہیں تو سارے چور بن جائیں، بدماش ہے تو سارے بدماش بن جائیں۔ یعنی ہر ایک کا دل کیا کہ میری طرح بندے کا مائنڈ بن جائے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں نا، سارے یہ بڑے بد عقل لوگ ہیں، بڑے بد عقل، یہ اسلام کے، اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اس لیے انہیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک ذرہ برابر کو نیکی لائے گا وہ پائے گا، ایک ذرہ برابر بدی لے گا وہ پائے گا۔ آج آپ سوچیں، غور کریں، جتنے لوگ ہیں اس طرح کے، جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو غلط تعلیمات دے رہے ہیں، وہ کس کے ساتھ ظاہر محبت کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ ظاہر محبت کر رہے ہیں؟ وہ سوچیں، غور کریں، کیا شیطان کے ساتھ یا اللہ کے پاس جس نے پوری خلقت کو بنایا، کیا اس کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ؟ اگر وہ شیطان کی حمایت کر رہے ہیں تو سمجھ لیں وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اگر وہ نیک ہیں، اچھے انسان ہیں، برائی کو روک رہے ہیں، برائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اچھائی کی تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ تو اللہ کے دوست ہیں، وہ تو اللہ کے ساتھی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بلند اقبال گروہ اللہ پاک کا گروہ، اس نے کامیاب ہونا ہے۔ اس لیے بد ضمیریں نہ بن جائیں، بد عقل نہ بن جائیں۔ دنیا میں آپ لوگ نے نہیں رہنا، دنیا میں نہیں رہنا، بالکل دنیا سے چلے جانا ہے۔ غور کریں، فکر کریں، آپ چھوٹے سے بچے تھے، اتنے بڑے ہو گئے، وقت گزرا پتہ چلے؟ قیامت کے دن جب آپ اپنی قبروں سے اٹھو گے، ایسے لگے گا جیسے خواب کی مانا زندگی جاری، بالکل ایسے جیسے خواب کی مانا زندگی جاری۔ پھر جو اگلی زندگی ہمیشہ ہمیشہ پکا جوان رہنا ہے، ختم نہیں ہونا ہے۔ اگر آپ جہنمی بن گئے تو پھنس جاؤ گے، وہاں پہ 1 سال 50,000 سال کا ایک ہی دن ہے۔ اگر آپ بچ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ عیش کرو گے۔ اس لیے آج غور کر لیں، فکر کر لیں کہ آپ لوگوں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا، کیا اس کے ساتھ اس کو راضی کرنا ہے، یا اس کو جتانا ہے یا ہرانا ہے؟ اس کو تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اگر آپ جہنمی بن گئے، آپ نے ہار جانا ہے، اور پھر آپ قبر میں عذاب ہوگا، جہنم میں عذاب ہوگا، قبر کو یعنی جہنم کو ڈھانپ دیا جائے گا، کچھ سننے والا آپ کی آواز نہیں سنے گا، جل رہے ہوں گے، موت مانگیں گے، موت نہیں آئے گی، موت۔ اللہ پاک نے جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو وہی کامیابی والا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی جان بچائیے، اپنی جان کے دشمن نہ بنائیں۔ تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ظاہر محبت کر کے آپ تو جہنم میں جائیں اور بہت ساری خلقت کو جہنم میں لے کے جائیں۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں سلام کو ہراؤں، میں اپنے رب کو ہراؤں۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ آپ کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اپنے رب کے ساتھ ظاہر محبت کر کے نیک بن کے جنتی بن کے اللہ کے پاس جانا ہے، تاکہ قیامت کے دن آپ لوگ کو فخر ہو۔ اور اس میرے پیغام کو
ہر ایک تک شیئر کریں. خدا حافظ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی. کھلا ہے سبھی